السلام علیکم دوستو. آج کے دور میں ایک بہت اہم مسئلہ جو ہم سب فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بہت ساری غیر ضروری چیزیں ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں. بہت ساری غیر ضروری چیزیں ہم زندگی میں خریدتے ہیں. بہت ساری غیر ضروری چیزوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، وہاں ہمارے گھر میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی ضروری ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کمپلسری ہے، لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. کتنی ایسی چیزیں آپ نوٹ کریں اپنے گھر میں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں تو ہمیں ہمارے گھر میں، ہمارے ڈیکوریشن میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے گھر میں ایسی چیزیں ہیں جو غیر ضروری ہے لیکن ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، پھر ہم ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے کچن میں، باورچی خانے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیر ضروری ہیں. اسی طرح ہماری لائف میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو غیر ضروری ہیں. ہماری ڈریسنگ میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے آفسز میں، ورکنگ پلیس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیر ضروری ہیں، جو نہ ہو تو کام چل سکتا ہے لیکن ان کے لیے ہم اپنی زندگی کا بہت اہم حصہ، اپنا جو ٹائم ہے اس کے لیے برباد کرتے ہیں، اس کے لیے کل کرتے ہیں. اس کی مثال لیں. آپ بازار گئے، بازار آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے. مان لو کہ آپ نے کچن کے لیے کچھ چیز خریدنی، جس کو آپ گروسری کہہ رہے ہیں، آپ نے کچھ چیزیں خریدنی ہیں. آپ خریدنے کے لیے گئے لیکن وہاں پہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ گئی جو آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کو ہم ٹرائی کرتے ہیں، یہ بھی ہم لے لیتے ہیں. آپ نے اس کو ٹرائی کیا، آپ نے وہ چیز لی اور آپ کو لگا کہ یار یہ چیز بھی ہونی چاہیے. آپ پھر تھوڑا سا آگے گئے تو آپ کو لگا کہ یار یہ چیز بھی ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے، آپ نے وہ بھی لے لی. آپ تھوڑا سا آگے گئے، آپ کو لگا سپر سٹور میں، آپ کہیں بھی بڑے مال میں، جہاں پہ آج کل تو سہولت ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں. آپ نے تھوڑا سا آگے گئے، آپ کو لگا کہ یار یہ چیز بھی ہمیں لینی چاہیے، یہ چیز بھی ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے. آپ نے وہ ٹرائی کر لی. اب جب آپ نے کاؤنٹر پہ لا کے وہ چیزیں رکھی اور آپ نے اپنا بل بنایا تو آپ نے دیکھا یار یہ تو بل ہمارا بہت زیادہ بن گیا. اتنا تو ہم سوچ کے بھی نہیں آئے تھے، ہم نے تو یہ چیزیں لینی نہیں تھی. یہ کچھ چیزیں ہم نے غیر ضروری لے لی. بعض دفعہ ہم ان کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اکثر اوقات تو یہی ہوتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم کہیں اور ایڈجسٹ کر لیں گے اپنے بل کو، اپنے جو اخراجات ایکسپینس کو کہیں اور ہم اس کو میٹ کر لیں گے، کہیں اور ہم اس کو بیلنس کر لیں گے. لیکن جب آپ نے وہ چیزیں خرید لی، اب آپ نے مان لیا کہ وہ چیزیں 10,000 روپے کی لینی تھی یا آپ نے 50,000 کی لینی تھی. اب جو 10,000 کی چیزیں لینی تھی وہ 12 سے 15,000، 20,000 تک آپ نے وہ چیزیں لے لی، کیونکہ آپ نے ایکسٹرا 3-4 چیزیں لے لی، ان کا بھی بل بننا ہے. یا آپ نے 50,000 کی لینی تھی، وہاں پہ آپ کا 60,000، 70,000، 80,000 بل بن گیا. تو جب آپ اس طرح بہت ساری غیر ضروری چیزیں لے کے آتے ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یار یہ تو میں نے اپنا بجٹ بنایا تھا منتھلی، کہ میں نے اتنا بجٹ رکھا ہوا تھا، اس میں نے مینیج کرنا تھا. جس طرح بہت سارے لوگ سیلریڈ پرسن ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں فکس ہوتی ہیں، چاہے جتنی بھی ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں بھی یار اس کی تو بہت زیادہ تنخواہ ہے، اس کا تو گھر کا چولہا اور معاملات بہت اچھے طریقے سے چلتے ہیں. نہیں بھائی، جس کی تنخواہ زیادہ ہے، جس کی سیلری زیادہ ہے، منتھلی انکم زیادہ ہے، اس کے ایکسپینس بھی اس حساب سے ہیں. اگر آپ جو گھی ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، یا آپ کچھ چیزیں ہیں وہ آپ سستی خریدتے ہیں، وہ اچھی جگہ سے اچھی کوالٹی میں چیزیں وہ مہنگی خرید لیتے ہیں. آپ ڈریسنگ جو پہنتے ہیں، جو آپ ڈریس پہنتے ہیں وہ تھوڑا سا اچھا ڈریس پہنتے ہیں. آپ کے بچے جو جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے بچے تھوڑے سے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اچھی ٹیوشنیں ان کے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اور معاملات اس طرح سے ان کی دیکھیں، ہر بندہ ہے نا جس کو پتہ ہے کہ میری سیلری 1,00,000 روپے ہے، اس نے اپنے خرچے بھی 1,00,000 کے اندر اندر رکھے ہوتے ہیں. جس کو پتہ ہے کہ میری سیلری 50,000 ہے، اس نے 50,000 کے اندر ایڈجسٹ کیا. جس کی سیلری 7,00,000 روپے، 10,00,000 روپے ہے، اس نے اپنے اخراجات، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے لین دین، اپنے معاملات، اپنا رکھ رکھاؤ اس طرح سے رکھا ہوتا ہے. ہر بندے نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے. اب جب آپ نے وہ بازار سے وہ چیز خریدی اور آپ کا بجٹ آؤٹ ہو گیا، آپ کو لگا کہ یار کہیں اور پہ ایڈجسٹ کر لیں گے. اب پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کبھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں، کپڑوں کی شاپنگ، شوز لینے جاتے ہیں، یا اور ڈیفرنٹ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، تو ہم جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ چیز ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے، وہ چیز ہم ٹرائی کر لیتے ہیں. وہ چیز ٹرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
وہ پھر ہم اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، پھر ہم وہ چیز بار بار استعمال میں کرنی پڑتی ہے اور پھر ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اب اس طرح دیکھیں، اب آپ کچن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بالکل کام چل رہا ہے۔ اب تو دیکھیں کچن کی اتنی آئٹمیں آ گئی ہیں، اتنے آئٹمیں آ گئی ہیں کہ اگر آپ وہ ساری آئٹمیں بازار سے خرید کے لائیں تو آپ کے کچن میں اتنی جگہ بھی نہیں ہوگی جتنی وہ چیزیں ہیں۔ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اب چھوٹا سا گھر ہے کسی کا ایک پورشن ہے، کسی کا دو ہے، کسی کا جتنا گھر ہے وہ سارا کا سارا گھر بھرا ہوا چیزوں سے، سپیس ہی نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک کمرہ ہے، مان لو کہ آپ کا ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور اب ان چیزوں کے درمیان میں آپ نے کدھر رہنا ہے؟ ہر طرف تو چیزیں ہیں، گزرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے گھر میں جائیں تو گزرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، بڑی مشکل سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اب تو ویسے ہی جگہ سپیس کم ہوتی جا رہی ہے، اب تو آبادی بڑھتی جا رہی ہے بڑے بڑے شہروں میں، تو لوگ کم سپیس میں، پہلے بڑے گھر ہوتے تھے، اب آہستہ آہستہ چھوٹے گھر ہو رہے ہیں۔ اب گھر چھوٹے ہو رہے ہیں، چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں، پہلے چیزیں بھی کم تھی۔ اب دیکھیں پہلے کم چیزوں سے وہ سارے کام ہو جاتے تھے، اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس طرح کہ ایک چیز سے بہت سارے کام ہم لے لیتے ہیں، لیکن اب کیا ہے، اب ماڈرن دور ہے، اب ٹیکنالوجی ہے، اب ہر دیکھیں ماڈرن ٹیکنالوجی میں تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک چیز بہت سارے کام کرے، لیکن اب کیونکہ ایکوریسی ہے، کیونکہ وہ ہمیں اچھی چیز چاہیے، ہمیں کوالٹی بھی چاہیے، اور ہمیں ہر چیز کو مینٹین بھی رکھنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ہر چیز کے لیے الگ الگ ڈیوائس بنائی ہے۔ اب دیکھیں جس طرح کچن میں آپ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس طرح آپ جوس بناتے ہیں، جس طرح آپ سلاد بناتے ہیں، سبزی بناتے ہیں، اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب دیکھیں ماڈرن ایج میں دیکھیں ساری کی ساری کمپنیاں، جتنی بھی کمپنی ہیں مارکیٹنگ والی کمپنیاں، ان کی کوشش یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہو سکے اتنی چیزیں بڑھائیں، جتنی زیادہ ہو سکے اتنی پروڈکٹس بڑھائیں، کیونکہ جتنی زیادہ ورائٹی ہوگی نا اتنی زیادہ سیل ہوگی، ہر ورائٹی کی الگ سیل ہے۔ اب دیکھیں کچن میں سلاد بنانے کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے، فروٹ جوس بنانے کے لیے، اب ہم پہلے ایک ہی مشین سے گزارا کر لیتے تھے، ایک ہی مشین سے سارے جوس بن جاتے تھے، ایک ہی مشین سے سارے مسالے بن جاتے تھے، ایک ہی مشین سے سلاد سبزیاں سارے ہم وہ ترتیب سے کاٹ لیتے تھے۔ اب کیا ہے، اب ہر چیز کے لیے الگ ہے، سلاد کے لیے بہت سارے ڈیوائسز ہیں، بہت سارے وہ چھریاں چاقو ہیں، وہ ان کے لیے وہ کہتے ہیں بھی ان سے اگر کاٹیں گے تو آپ کے انگریڈینٹس صحیح رہیں گے۔ پھر جوس کے لیے، اس طرح مسالوں کے لیے۔ اب کچن میں آپ دیکھیں ایک فیملی ممبر اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، آپ سب فیملی والے ہیں، آپ اپنے کچن میں دیکھیں کتنی ایسی چیزیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کچن بھرا ہوا ہے۔ اب بازار میں جتنی دفعہ جاتے ہیں نئی چیز آ جاتی ہے، جتنی دیکھیں اب ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، اب ضروریات اس حساب سے وہ ریسرچ ڈیلی ہو رہی ہے، ڈیلی بیس پہ ریسرچ کیا ہو رہی ہے۔ اب جو مارکیٹنگ کی کمپنی ہے، سیلز کی کمپنی ہے، ان کی تو کوشش یہ ہے کہ ہم ہر روز نئی چیزیں لے کے آئیں، ہر روز نئی کوالٹیز لے کے آئیں، نئی پروڈکٹ ایڈ کریں۔ ان کا تو دیکھیں جس کے پاس 10 پروڈکٹ ہے نا، وہ کوشش کرتا ہے میرے پاس 15 پروڈکٹ ہو۔ بزنس مین اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ملٹیپل ورائٹی ہونی چاہیے، جتنی زیادہ ورائٹی ہوں گی اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ اس چیز کو خریدا جائے، جس کو ہم پروبیبلٹی کہتے ہیں نا، ایک جہاں پہ ایک چیز ہے اس کے چانسز اگر 100% بھی ہیں تو وہ چیز خرید سکتے، جو 2 چیزیں ہو جائیں گی 200% چانسز ہوں گے، 3 چیزیں ہوگی 300%، کیونکہ ہر چیز کا خریدنے کے چانسز 100% ہے۔ اب 3 چیزیں ہوگی، اب توجہ زیادہ گین ہوگی۔ اب ایک دکان میں اگر 10 پروڈکٹ ہیں وہاں پہ کسٹمر کم جاتے ہیں، جہاں پہ 1000 پروڈکٹ ہے وہاں پہ کسٹمر زیادہ جاتے ہیں، کیونکہ اس کو زیادہ ورائٹی مل رہی ہے۔ اسی لیے تو آج کل آپ شاپنگ مارٹ دیکھتے ہیں، اسی طرح آپ بہت سارے مارٹ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کر کے کہ آپ ایک جگہ پہ جائیں اور آپ کو وہاں پہ ساری چیزیں مل جائیں، آپ کو ڈریسنگ کی چیزیں مل جائیں، کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں، گروسری کی چیزیں مل جائیں، شاپنگ کی چیزیں مل جائیں، کاسمیٹکس مل جائے، آپ کو الیکٹرانکس کی چیزیں مل جائیں، انہوں نے آپ کو گفٹس کی چیزیں مل جائیں، بچوں کے کھلونے مل جائیں۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر چیز ایک ہی چھت کے نیچے مل جائے، آپ کو وہ ساری سہولتیں وہاں پہ مل جائیں۔ اب کچن میں اب آپ دیکھ لیں کتنی چیزیں اضافی ہیں۔ اب وہ جب اضافی ہیں تو اب مارکیٹ میں جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یار کچن کی اور چیزیں آ گئیں، آپ کہتے ہیں اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں۔ اب گھر میں تو پہلے جگہ لمیٹڈ تھی، آپ نے وہ چیز لا کے اور رکھ دی، اور پھر اور چیز لا کے رکھ دی، اور چیز۔ اب دیکھیں اکثر تو ایسی چیزیں ہیں جن کو
ایک ماہ میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں ایک سال میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھیں جو چیز ایک سال میں ایک دفعہ استعمال ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں عید کے عید وہ چیز استعمال ہوگی، تو وہ خراب بھی جلدی ہو جائے گی، جب خراب ہوگی اس پہ خرچے بھی اتنے زیادہ ہوں گے۔ ہم نے اپنی ضروریات خود بڑھائی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خود ایکسپینڈ کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو لمیٹڈ نہیں رکھا۔ جس طرح ہم جتنے بھی مذہب ہیں جتنے بھی مذہب ہیں ان سب نے یہی درس دیا ہے کہ اپنے آپ کو میانہ روی میں رکھیں، اعتدال پسندی کا درس دیا ہے۔ فضول خرچی کا کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، کنجوسی کا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کنجوس بننا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں فضول خرچ بننا ہے، نہ کنجوس بننا ہے نہ فضول خرچ بننا ہے، نہ زیادہ کی طرف جانا ہے نہ بالکل ہی کم کی طرف جانا ہے۔ ہاں مینیملسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، منیملزم کی طرف جانا ہے، کم سے جتنا ہو سکے کم سے گزارا ہو جائے۔ دیکھیں وہ کنجوسی نہیں ہے، وہ صرفہ نہیں ہے، وہ ہاتھ کو سکیڑنا نہیں ہے، خود کو سنگیڑنا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی سپیس ہے اس حساب سے ہم نے چلنا ہے۔ اب ہم چیزیں لا کے رکھتے ہیں گھر میں جی ڈیکوریشن کے لیے۔ اب دیکھیں آپ جب بازار میں جاتے ہیں وہاں پہ تو ڈیکوریشن کی بہت ساری چیزیں ہیں، اتنی ورائٹی ہیں کہ آپ کا دیکھیں بازار میں جب آپ جاتے ہیں نا تو جس چیز کو دیکھتے ہیں اسی چیز کو لینے کا دل کرتا ہے۔ جس طرح چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے بچے جب بازار میں جاتے ہیں تو چھوٹے بچے کی کوشش ہوتی ہے جس چیز کو وہ دیکھتا ہے، پاپا یہ لینا ہے، ڈیڈی میں نے یہ لینا ہے، ابو جی میں نے یہ لینا ہے، ممی یہ لینا ہے، وہ اپنی امی ابو کو کہتا ہے کہ یہ چیز لینی ہے، یہ چیز لینی ہے۔ اس لیے بچوں کو بازار کم لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں جس چیز کو وہ دیکھتا ہے اسی کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بچہ اس کی فکر ہی نہیں کرتا، بچہ اس کی فکر ہی نہیں کرتا کہ یہ چیز میرے استعمال کی ہے نہیں ہے، یہ لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے۔ بچہ بس دیکھتا ہے یہ مجھے چاہیے، وہ رونے لگ جاتا ہے، پھر والدین کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اب بچہ کیا کرتا ہے، اس کو ایک دفعہ خرید لیا، اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اب جو گھر لا کے رکھ دیتا ہے، بچہ بھی بول جاتا ہے، والدین بھی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو وہاں پہ کتنا رو رہا تھا، اب اس کو اس طرف توجہ نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو نہیں لگتی ہے۔ نئی میں اٹریکشن ہے، ہر نئی چیز میں اٹریکشن ہے، نیو پروڈکٹ میں اٹریکشن ہے، وہ اٹریکشن ہے، کشش ہے اس میں۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں ہم بھی تو بچوں کی طرح کا بیہیو کرتے ہیں، ہم بھی نئی چیز دیکھتے ہیں کہ اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ دماغی طور پہ ابھی بھی بچے ہیں، ابھی بھی وہ چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہم اس کو جس طرح ہم نے مائنڈ کے 3 حصے بنائے ہیں، انسان کے 3 ٹائپس بنائے ہیں کہ ایک انسان ہے وہ آئیڈیاز کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی پریورٹی میں آئیڈیاز امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی لائف میں لوگ امپورٹنٹ ہیں، وہ لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، آئیڈیاز کی نہیں کہتے آئیڈیاز کو چھوڑو، ہمیں ایک دوسرے کے رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں آئیڈیاز کو بھی چھوڑو، لوگوں کو بھی چھوڑو، ہمارے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، تو وہ چیزوں کے پیچھے رہتے ہیں، یہ چیز لے لو یہ چیز لے لو۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کس کی قربانی دے رہا ہے، کس کو تنگ کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی تنگ کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی تنگ کر رہا ہے اور اپنی جان کو بھی تنگ کر رہا ہے، بس اس کو چیزیں چاہیے۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم چیزوں کے پیچھے دیوانے ہیں یا ہم چیزوں سے زیادہ انسانوں کی قدر کرتے ہیں کہ یار انسانوں کے لیے اسپیس چاہیے، انسانوں کے لیے ہمیں جو خرچہ ہم نے چیزوں پہ کرنا ہے وہ اپنی صحت پہ کریں، وہ کسی اور چیز پہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحت کی بھی فکر نہیں ہے، ہمیں آئیڈیاز کی فکر ہے، بکس خریدتے ہیں، کورسز اٹینڈ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ آئیڈیاز پہ کام کرتے ہیں، ہر وقت کوئی نئی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، نئے آئیڈیاز کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی وہ ریسرچر ہوتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، علم ان کی جستجو ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے ہم تو زیادہ تر لوگ بچوں کی طرح ہیں کہ ہر چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں ڈیکوریشن کی جو چیز دیکھیں گے بس جی مجھے یہ چاہیے، ہر صورت یہ چاہیے، اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو لانے نہیں، اس کو لا کے اپنے گھر میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح لوگ کوئن اکٹھے کرتے ہیں، سکے اکٹھے کرتے ہیں، کوئن کلیکشن کی کسی کو عادت ہوتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں نایاب سے نایاب سکہ میں ڈھونڈ کے لاؤں۔ کچھ لوگوں کو کوشش ہوتی ہے کہ میں جی کرنسی جو سکہ کرنسی ایک ہی بات ہے۔ کچھ لوگوں کو بک کلیکشن کی ہوتی ہے کہ میں نئی سے نئی یونیک سے یونیک بک ڈھونڈ کے لاؤں، وہ بک کلیکشن کرتے ہیں۔ کچھ کو ہوتا ہے کہ میں اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے پودے لگاؤں، مختلف پھول لگاؤں، ان کو اس پودوں کی کلیکشن کا ہوتا ہے۔ ہر بندوں کو کسی نہ کسی کلیکشن کا شوق ہوتا ہے کہ اس کو کلیکشن کا۔ اب کچھ لوگوں کو تو یہ شوق چڑھا ہے کہ میں چیزوں کی کلیکشن کروں، جس طرح عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں کہ اپنے جو سیف الماری میں ہیں اپنے زیادہ سے زیادہ
ایک ڈریس اکٹھے کر لوں، ہر طرح کے ڈریس ہوں، ہر میٹنگ کے لیے الگ ڈریس ہو، ہر جگہ کے لیے الگ ڈریس ہو، پھر کاسمیٹکس کی چیزیں۔ اب دیکھیں انسان عموماً لڑکوں کو تو وہ کم چیزیں پہنتے ہیں، کم چیزیں کی طرف توجہ دیتے ہیں، عورتیں تھوڑی زیادہ دیتی ہیں۔ اب تو مرد بھی اسی طرح کے ہو گئے ہیں کہ وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی زیادہ رنگین چیزیں استعمال کریں، زیادہ رنگوں کی طرف جائیں۔ دونوں ایک ہی طرح کے ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے کوشش کیا کرنی ہے، ہم نے کم سے کم کی طرف جانا ہے۔ ہم نے کوشش کرنا ہے جس کی انتہائی ضرورت ہے نا وہ چیز خریدیں۔ اب ڈیکوریشن کے لیے تو یار بہت ساری چیزیں ہیں، کس کس چیز کو خرید کے لاؤ گے آپ؟ اس طرح گھر میں اور استعمال کی چیزیں ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں وہ ساری کی ساری لے آئیں۔ اب گھر میں جتنی لمیٹڈ چیزیں ہیں، اب دیکھیں آپ نے اپنی ضرورت خود طے کرنی ہے۔ آپ نے اپنی ضرورت خود طے کرنی ہے کہ مجھے کون سی چیز کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں اس کو بیسک چیز کو سمجھیں۔ اب جس طرح اکنامکس ہے، اکنامکس میں پہلے اصول تھا کہ جس طرح نیڈ اور ریکوائرمنٹ کی جتنی زیادہ ضرورت ہوگی اسی طرح چیزوں کے ریٹ بڑھیں گے، جس کو ہم نیڈ کہتے ہیں، ضرورت کہتے ہیں۔ ضرورت کے حساب سے ہوتا تھا کہ جتنی زیادہ ضرورت ہوگی اتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوگی۔ نیڈ اینڈ ڈیمانڈ کا پہلے کھیل تھا اکنامکس میں، کہ جتنی زیادہ مارکیٹ میں نیڈ ہوگی اتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوگی، اتنے زیادہ اس کے ریٹ بڑھیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت کے حساب سے ڈیمانڈ نہیں ہے، بلکہ پہلے چیز لا کے رکھ دو، چیزیں لا کے رکھ دو، ڈیمانڈ خود ہی پیدا ہو جائے گی۔ چیزیں اب ضرورت کے حساب سے نہیں ہیں، اب چیزیں لا کے رکھ دی جاتی ہیں، ڈیمانڈ خود بن جاتی ہے۔ اب ضرورت آپ کی خود بنائی جاتی ہے۔ پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں نیڈ، وہی چیز، اسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، وہی مارکیٹ میں آتی تھی۔ اس کو لوگ پوچھتے ہاں بھئی یہ چیز آپ کے پاس ہے، وہ کہتے تھے نہیں، وہ لوگ کہتے تھے یار اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اس کو ہمیں سپلائی دینی چاہیے۔ وہ جتنی زیادہ نیڈ ہوتی تھی اتنی زیادہ اس کی سپلائی ہوتی تھی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، اب ڈیمانڈ نیڈ کی ضرورت کی طرف کہتے ہیں اب سپلائی دو، پہلے چیز مہیا کرو۔ اب جب وہ چیز آتی ہے وہ کہتے ہیں اس کی ڈیمانڈ ہم اب خود کریٹ کریں گے۔ پہلے ڈیمانڈ کے حساب سے سپلائی ہوتی تھی، اب کہتے ہیں پہلے سپلائی دو، پہلے چیزیں دو۔ اب جب چیزیں آ جائیں گی کہتے ہیں ہم ڈیمانڈ اس کی خود کریٹ کر لیں گے، نیڈ اس کی ضرورت ہم خود بنا دیں گے۔ اب کیا کرتے ہیں، اب ان چیزوں کے بارے میں مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ اب مارکیٹنگ کا سکیل بہت بڑا ہے، پہلے مارکیٹنگ کا سکیل اتنا بڑا نہیں تھا۔ اب مارکیٹنگ کا، ایڈورٹائزمنٹ کا سکیل بہت بڑا ہے۔ کیسے کہ اب ہر بندے تک مارکیٹنگ کے ساتھ ہے۔ کیسے، آپ کے پاس موبائل ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے۔ اب ایک گھر میں کتنے موبائل ہیں، جتنے افراد ہیں، جتنے ممبرز ہیں اتنے موبائل ہیں۔ اب مان لو کہ ایک فیملی ممبر میں 10 افراد ہیں، 10 کے پاس اپنے اپنے موبائل ہیں۔ اب تو یہاں تک بھی ہے کچھ لوگوں کے پاس 2 موبائل ہیں، کسی نے ایک اچھا موبائل کیمرے کے لیے رکھا ہوا ہے، کہ دوسرا موبائل انہوں نے نیٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، اس طرح 2 کسی کے پاس 3 موبائل ہیں۔ تو اب جتنے زیادہ ممبرز ہیں اتنے زیادہ موبائلز ہیں۔ اب جتنے زیادہ موبائلز ہیں اتنے زیادہ ان کے پاس مارکیٹنگ کی پروبیبلٹی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کے چانسز ہیں۔ اب دیکھیں 10 فیملی کے افراد ہیں، 10 کے پاس اپنے موبائل ہیں، وہ اپنا سکرین ٹائم ان کا اپروکسیمیٹ 6 گھنٹے، کسی کا 8 گھنٹے، کسی کا 12 گھنٹے، کسی کا 4 گھنٹے، منیمم سے منیمم ایک آدمی کا سکرین ٹائم ہے 4 گھنٹے۔ وہ کچھ کا کم بھی ہو سکتا ہے، ایوریج لیا جاتا ہے 4 گھنٹے۔ اب 4 گھنٹے آپ سکرین یوز کرتے ہیں، اسکرین پہ آپ کون کون سی ایپس یوز کرتے ہیں؟ اب جو ایپ یوز کریں گے، اپلیکیشن، اب دیکھیں اپلیکیشن جو بھی ہم یوز کرتے ہیں اس پہ مارکیٹنگ تو چلتی ہے، ایڈز تو چلتی ہے۔ بہت کم ایسی ایپس ہیں جن کو ہم سبسکرپشن لے کے اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ ایڈ نہ چلے۔ اب تو ہر چیز پہ ایڈ چلتی ہے۔ اب جب ہر چیز پہ ایڈ کے آپشنز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مارکیٹنگ کی کمپنی ہے وہ ہر بندے تک پہنچ رہی ہے۔ اب جب وہ ہر بندے تک پہنچ رہی ہے تو مارکیٹنگ کے چانسز زیادہ ہیں اس کے پاس۔ وہ اب کوشش کیا کر رہے ہیں، اب ان کے پاس مارکیٹنگ کمپنی والوں کے پاس تو ڈاٹا ہے، ہر بندے کا ڈاٹا ہے۔ ان کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کس ٹائم پہ کیا سرچ کرتے ہیں اور کس ٹائم پہ آپ کیا یوز کرتے ہیں، کس ٹائم پہ آپ کیا چیز کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان کے پاس ہر چیز کا ڈاٹا ہے، ایون کہ ان کے پاس تو یہ بھی پتہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کون سی میڈیسن یوز کر رہے ہیں، آپ کس چیز کے دیوانے ہیں، کس چیز کے پیشنٹ ہیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں، لائک ڈس لائک، آپ کے لائک ڈس لائک کا کو مارکیٹنگ کی کمپنیز کو پتہ ہے۔ اب جب ان کو لائک ڈس لائک کا پتہ، وہ آپ کو بار بار چیزیں دکھاتے ہیں، بار بار چیزیں دکھاتے ہیں، اتنی دفعہ وہ چیزیں دکھاتے ہیں کہ آپ کا دل کرنے پر لگتا ہے کہ اس چیز کو ہم خریدیں، حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن وہ آپ کو بار بار آپ کو ایک دفعہ آتی ہے، 2 دفعہ آتی ہے، 3 دفعہ آتی ہے، ڈیلی 2-3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ وہ آ رہی ہے، آپ اس کو اسکپ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر دیکھیں، انسانی مائنڈ ہے نا، اس کو جب ایک چیز بار بار کہی جائے، بار بار کہی جائے، تو اس سے وہ بور ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ یا ایک آپشن ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں۔ تو موسٹلی تو ہم ٹرائی کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ اب کیونکہ اس کے پاس ملٹیپلز آپشن ہوتے ہیں کہ ایک چیز کم رینج میں بھی ہے، زیادہ رینج میں بھی ہے، اس سے اوپر والی رینج میں بھی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں۔ آج کل تو اپلیکیشن ہے، آن لائن آرڈر کرنا بہت آسان ہے۔ آج کل تو ڈلیوری ان کی بہت فاسٹ ہے کہ وہ آپ کو 3 سے 4 ورکنگ ڈیز میں دے دیتے ہیں، کچھ تو 2 ورکنگ ڈیز میں دیتے ہیں، کچھ انٹرسٹی ہے جو شہر کے اندر ہے وہ آپ کو ود ان ڈے بھی دے دیتی ہے، ایک ورکنگ ڈیز میں بھی وہ چیز دیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو میں یار کم پرائز والی چیز آرڈر کر دیتا ہوں ٹرائی کے لیے، اگر مجھے اچھی لگی تو میں اس کی ضرورت وہ اس کو میں استعمال کر لوں گا، اس کو میں دوبارہ آرڈر کر لوں گا، اچھی آرڈر کر لوں گا۔ وہ کہتا ہے میں کم پرائز والی چیز آرڈر کرتا ہوں۔ اب وہ کیا کرتا ہے، بار بار کیونکہ وہ تنگ آ چکا ہے، اس نے کہتا ہے یار ہر طرف یہ۔ اب کیا ہماری سائیکی کیا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جھوٹ کو اتنی دفعہ دہرایا جائے کہ ہمارا مائنڈ خود ایکسیپٹ کرنے لگ جاتا ہے کہ جھوٹ کو سچ مان لیتا ہے۔ اب جب آپ کے سامنے اتنی مارکیٹنگ ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے یار ہر بندہ یوز کر رہا ہے۔ اب وہ پھر بڑے بڑے آپ کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں، وہ بھی اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ جو آپ کے ایکٹر ہیں وہ بھی ان کو یوز کر رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، آپ کے اندر بھی کریز اٹھتا ہے کہ یار وہ یوز کر سکتا ہے، میں کیوں نہیں یوز کر رہا، اچھا وہ بھی یوز کر رہا ہے۔ پھر آپ اپنے دوستوں میں دیکھتے ہیں، کسی ایک دوست نے آرڈر کیا، کسی ایک دوست نے ٹرائی کیا، آپ کو لگتا ہے یار میرے دوست نے آرڈر کر لیا، وہ پھر تھوڑی سی بندے کے اندر ایگو انا آ جاتی ہے کہ یار اس نے ٹرائی کر لی ہے، وہ اپنے آپ کو میر سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو پرو لیول کا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو نیکسٹ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہے، میں پیچھے رہ جاؤں، میں تو پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اب یہ بھی ایک وجہ بن گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہر بندہ ہی تقریباً اس کو ٹرائی کر رہا ہے، ہر بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے، میں بھی ٹرائی کرتا ہوں۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ چیز ٹرائی کرتا ہے، اس کو جب ٹرائی کرتا ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو کہتا ہے یار تھوڑی سی آسانی ہوگی، کیونکہ آج کل تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار ایک بندہ کس چیز سے تنگ آ چکا ہے، کس چیز کو وہ کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے ٹرائی کرنی چاہیے، اس نے وہ ٹرائی کی، اس کو لگا یار بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ پھر وہ اپنے ایک دو دوست کو بتاتا ہے یار یہ میں نے فلاں جگہ سے چیز آرڈر کی ہے اور مجھے اچھی لگی ہے اور مجھے اس کا اچھا رسپانس ملا ہے، تو یار آپ بھی ٹرائی کریں۔ کیونکہ وہ اپنے لیے سیفٹی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھی میں نے ہو سکتا ہے غلط اسٹیپ لے لیا ہو، اگر یہ بھی اس کے پاس بھی آ جائے گا تو ہم 2 ہو جائیں گے، اب دونوں کے پاس ہوگی تو کوئی بات نہیں، میرا نقصان ہوگا تو اس کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ اب وہ اس کو بھی مشورہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے یہ چیز نہیں خریدنی۔ وہ اس کو بار بار کہتا ہے یار یہ دیکھو اس کا کتنا فائدہ، یار یہ دیکھو اس کا کتنا فائدہ۔ اس کو بھی لگنے لگ جاتا ہے، ایک تو اوپر سے سوشل میڈیا پہ اس کو بار بار ایڈز نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اتنے فاسٹ قسم کے ان کے سرچ انجن ہیں، اتنے فاسٹ قسم کے ان کے الگوریتھم ہیں، انڈیکس ہیں، کہ آپ جو ہم آف لائن بھی آپ بول رہے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ اس کو کیچ کر لیتے ہیں، اس کو سن کے وہ چیز بار بار دکھاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دوست کے پاس بھی یہ چیز آ گئی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پہ چیز آرڈر ہو رہی ہوتی ہے، ان کے پاس وہ لوکیشنز ہوتی ہیں۔ اب وہ مارکیٹنگ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، آپ کا دوست آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ چیز خرید لو، وہ کہتے ہیں یار چلو میں کوشش کرتا ہوں، اس کو سستی سے ہے، میرا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، وہ اس کو آرڈر کر لیتا ہے۔ اب اس نے بھی آرڈر کر لی، اب 2 بندوں کے پاس ہو گئے۔ اب دیکھیں موسٹلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لگتی ہیں کہ یار یہ بڑی مزے کی چیز ہے، وہ 4 دن کے لیے استعمال کرتا ہے، پھر وہ گھر میں پڑی جاتی ہے، اب وہ بھی گھر کا حصہ بن گئی، وہ گھر میں ادھر ادھر پڑی ہے یار۔ وہ گھر والے بھی کہتے ہیں، تنگا کہتے ہیں یار آپ نے یہ چیز آرڈر کی تھی، اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا ہاں جی بس استعمال کرتے ہیں، بس میں نے ایسے ہی آرڈر کر لی تھی، اب اس کو کبھی استعمال کر لیتا ہوں کبھی نہیں۔ اب وہ چیز گھر میں جمع ہوگی۔ اسی طرح ہم نے کتنی ساری چیزیں جمع کی ہیں، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم نے جمع کر دی ہے۔ اب دیکھیں بیوٹی کیئر کی چیزیں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمیں اپنے چہرے کی سکن تھوڑی بہتر کرنی چاہیے، ہمیں تھوڑے سے بال اچھے کرنے چاہیے، وہ ہم کتنی سکن کیئر کی، کتنی بیوٹی کیئر کی ہم چیزیں خریدتے ہیں۔ اب دیکھیں فیمیلز ہیں، چلو فیمیلز کو تھوڑا زیادہ کریز ہوتا ہے سکن کیئر کا، بیوٹی کیئر کا، کاسمیٹکس کا۔ اب کاسمیٹکس میں کتنی ویرائٹی ہیں، بالکل تھوڑے سے ڈیفرنس کے ساتھ ورائٹیز ہیں، تھوڑے سے کمپنی کے فرق کے ساتھ ورائٹی۔
اب فیمیل کی اتنی زیادہ انہوں نے کاسمیٹکس کی چیزیں اکٹھی کی ہوتی ہیں، فیمیلز نے اتنی اپنے استعمال کی چیزیں اکٹھی کی ہوتی ہیں. اب بالوں کے لیے مختلف ٹرائی کرتی ہیں وہ جی، اس کے بال بہت اچھے ہیں، اس کے بال فیمیل اپنے بالوں کے لیے بہت ساری چیزیں ٹرائی کرتی ہے. اب وہ بالوں کے لیے ٹرائی کی، پھر وہ اسکن کے لیے ٹرائی کرتی ہے، پھر وہ اپنے اور باڈیز کے استعمال کے لیے چیزیں ٹرائی کرتی ہیں، پھر وہ لینزز ٹرائی کرتی ہیں، پھر وہ کچھ اس طرح بہت ساری ویرائٹی. اب دیکھیں، اب ان چیزوں کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے، ہماری ڈپینڈنسی چیزوں پہ زیادہ ہو رہی ہے. اب ہم جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک نیچرلسٹ بندہ ہے، ایک نیچرل چیزوں سے علاج کرنے والا بندہ ہے، جس کو ہم نیچروپیتھی کہتے ہیں، وہ اس کی طرف جاتا نہیں ہے. جس کو ہم ویلنس کہتے ہیں، وہ ویلنس کی طرف جاتا نہیں ہے، اس کی وہ کوشش نہیں کرتا. تو اس سے کیا ہو رہا ہے، غیر ضروری چیزیں آپ کے گھر میں آ رہی ہیں. وہ غیر ضروری چیزوں سے کیا ہو رہا ہے، اب اور غیر ضروری چیزیں آ رہی ہیں. اس طرح کر کے آپ کے گھر میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو جمع ہوتی جا رہی ہیں. اب وہ کیونکہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے گھر میں اور فیملی ممبرز بھی ہیں صاحب ذرا، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. اب بچے ہیں، بچے بھی یہ کام کر رہے ہیں، بچے بھی چیزیں لا رہے ہیں. اب تو بوڑھے جو ہیں، جو اولڈ ایج جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے پاس بھی موبائل آ چکے ہیں، وہ بھی اپنے استعمال کے لیے، کیونکہ بوڑھوں کے لیے الگ سے اکوپمنٹ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ٹرائی کرتے ہیں. جب وہ ٹرائی کرتے ہیں تو وہ بھی چیزیں گھر میں لے آتے ہیں. اس طرح کر کے ہمارے گھر میں کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہیں. اب وہ کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہیں، وہ سارے گھر میں کوڑا کچرا بن رہا ہے. گھر اب بہت سارے لوگوں کا گھر کم لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سٹور ہے. گھر کم لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے شاپنگ سینٹر ہے. گھر کم ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کھلونوں کی دکان ہے. گھر کم ہے، ایسے جیسے کاسمیٹک کی دکان ہے. گھر کم ایسے جیسے لگتا ہے کہ یہ جوتے کپڑوں کی دکان ہے. گھر کم ایسے لگتا ہے جیسے یہ ڈیکوریشن سٹور ہے. وہ گھر کم ایسے لگتا ہے جیسے باورچی خانے کا یہ چیزیں یہاں پہ سیل کر رہا ہے. اس طرح ہمارے اور فریج میں چلے جائیں اور بہت ساری چیزیں ہیں ہماری الماری، غیر ضروری چیزیں اتنی اکٹھی کی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے گھر میں بھی سپیس نہیں ہے. اب ان کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے، چیزوں پہ ڈپینڈنسی زیادہ ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے ہیلتھ بھی خراب ہو رہی ہے. ہیلتھ کیسے خراب ہو رہی ہے، ہم ہر لگژری آئٹم استعمال کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہم باہر کھیلنے کو دل نہیں کرتا. اب دیکھیں، اسپورٹس انڈسٹری میں خاص طور پہ باڈی فٹنس کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ کمپنیوں کی وہ دیکھ کے آپ وہ لے آتے ہیں کہ یار آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یار آپ کو پارک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یار آپ کو جم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یار آپ کو آؤٹ ڈور جانے کی ضرورت نہیں. آپ کو ہر چیز انڈور میں مل جائے گی. کیسے؟ انڈور کے لیے انہوں نے بہت ساری اکوپمنٹ آپ کو دے دی ہیں کہ آپ گھر بیٹھے یہ کر لیں. وہ کہتے ہیں آپ گھر بیٹھنے کی بھی اب گھر بیٹھے آپ اپنے بیڈ پہ بیٹھے، بستر پہ بیٹھے یہ کام کر سکتے ہیں. اب وہ جب اکوپمنٹ لے کے آتے ہیں، ان کو 4 دن استعمال کرتے ہیں، پھر بعد میں استعمال بھی نہیں کرتے. اب انہوں نے کیا کیا، اس کو گھر سے باہر سے نکالنا بھی بند کر دیا. اس نے کہا باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صاف ظاہر ہے اتنی اسٹرانگ قسم کی مارکیٹنگ ہوئی ہے. ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں، فزیوتھراپسٹ یہ کہہ رہے ہیں، اور ڈائٹیشنز یہ کہہ رہے ہیں، سائیکالوجسٹ یہ کہہ رہے ہیں، اور ڈراماٹولوجسٹ یہ کہہ رہے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ یار کمال ہو گیا، یہ ہر ڈاکٹر، ہر سمجھدار آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ یار یہ چیز بہت اچھی ہے، اب ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ مارکیٹنگ کمپنیوں نے، ایڈورٹائزمنٹ کمپنیوں نے، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بڑے بڑے ڈاکٹر ظاہر کیے ہوتے ہیں، بڑی بڑی مہنگی ان کو فنڈ دے کے، بڑے بڑے پیسے دے کے ان کو خریدا ہوتا ہے. یہ خریدا کہنا اس کو ٹھیک نہیں ہے، ان کو جس کو آپ کہتے ہیں پروموشن کے لیے ان کو ہائر کیا ہوتا ہے. وہ صاف ظاہر وہ پروموشن کے لیے کرتے ہیں. کوئی بھی آن لائن اگر کوئی بندہ کسی چیز کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، یا تو اس کا اپنا برانڈ ہو سکتا ہے، وہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، یا وہ کسی کا برانڈ ہو سکتا ہے، وہ پروموشن کے لیے چیز سیل کر رہا ہے. صاف ظاہر اس سے پروموشن کی وجہ سے اس کی چیزیں سیل ہوتی ہیں، اس کو بھی وہ کچھ پیسے دیتا ہے، معاوضہ دیتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یار اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز، اتنے بڑے بڑے سائیکالوجسٹ، اتنے بڑے بڑے فزیوتھراپسٹ، ڈرماٹولوجسٹ، اتنے بڑے بڑے جناب یہ ڈائٹیشنز، یہ اگر کسی بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو واقعی یہ ضرور کوئی چیز ایسی ہوگی. جس طرح ہم نے اب ہیلتھ کے بارے میں اس طرح کہ ہیلتھ کے بارے میں ہم باہر جانے کی ترجیح نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز ہم اس طرح استعمال کر لیں. اب بہت ساری چیزیں ہیلتھ کے حوالے سے، جس طرح ہم کھانے پینے کے حوالے سے آ جائیں تو اب نیوٹریشنز ہیں، بہت سارے نیوٹریشن ایسے ہیں، وہ ان کی مارکیٹنگ اتنی اسٹرانگ قسم کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سبزی فروٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے جو 1 کلو سیب کھا کے وہ انرجی لینی ہے، آپ اسے کیپسول سے لے لیں.
آپ نے جو 1 کلو سلاد کھا کے انرجی لینی ہے وہ آپ ایک اس پل سے لے لیں، اس گولی سے لے لیں، اس سے کیپسول سے لے لیں۔ جو آپ نے 10 کلو گوشت کھا کے جو انرجی لینی ہے، اس سے جو پروٹین لینی ہے، آپ اسے ایک چمچ سے لے لیں۔ اب ان کو لوگوں کو لگتا ہے یار واقعی بھی 10 کلو تو میں نہیں کھا سکتا، 10 کلو تو میں گوشت کہاں کھا سکتا ہوں، اب ایک یہ میں کیپسول ضرور لے سکتا ہوں، ایک یہ میں چمچ پروٹین کا ضرور لے سکتا ہوں۔ میں جی 1 کلو سلاد نہیں کھا سکتا، دن میں 3 ٹائم 1 1 کلو سلاد نہیں کھا سکتا، میں یہ ایک پل ضرور لے سکتا ہوں۔ میں 1 کلو سیب روز کا نہیں کھا سکتا، میں یہ پل ضرور لے سکتا ہوں۔ اب 1 کلو سیب تو مہنگا بھی پڑے گا مجھے، اب تو فروٹ مجھے مہنگا پڑتا ہے، ایک یہ پل ہے یہ بڑی مشکل سے کچھ روپے کی ہے۔ اب وہ کمپیریزن کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بھی واقعی بھی ایسا۔ اب دیکھیں اس چیز سے ہم انکاری نہیں ہیں، اس چیز سے میں خاص طور پہ انکاری نہیں ہوں کہ آپ فوڈ سپلیمنٹ یوز نہ کریں یا آپ یہ چیزیں یوز نہ کریں۔ دیکھیں آپ اگر بیمار ہیں تو آپ کو یوز کرنا پڑے گا۔ اب ایک بندہ بیمار ہے، پہلے سے بیمار ہے، اس کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے، اب وہ نیچرل چیزیں استعمال نہیں کر سکتا اور اتنی کوانٹٹی میں نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے کسی بھی چیز کی۔ اب وہ ڈیفیشنسی اتنی زیادہ مقدار میں چیزیں کھا کے پوری نہیں ہو سکتی اور کم وقت میں نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو کچھ نہ کچھ سہارا لینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ ایڈیشنل سپلیمنٹ لینا پڑے گا، وہ الگ بات ہے۔ ایک بیمار بندے کو استعمال کرنا بالکل الگ بات ہے، بالکل نیچرل چیز ہے، بیمار کو ایکسٹرا میں کچھ نہ کچھ کھانا ہی پڑے گا، کچھ نہ کچھ لینا پڑے گا۔ جو ہے جو بالکل صحت مند ہے ان کے لیے کیا؟ اب ایک بندہ بالکل صحت مند ہے، جس طرح ہم نے ایک کہانی پڑھی ہے، اے مین ہو واز اے ہاسپٹل، ایک بندے نے نا کہیں کتاب پڑھ لی، ایسی کتاب پڑھ لی، اس میں اس نے سمٹمز دیکھے، بیماری کی علامات دیکھی کہ یار اگر بندے کا بخار ہو تو اس کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں، اگر اس کو شوگر ہو تو اس کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں، اگر دل کی بیماری ہو تو یہ سمٹمز ہوتے ہیں، اگر اس کو مینٹل ایشو ہو تو اس کو یہ سمٹمز علامات یہ ہو سکتی ہیں، اگر بندے کو کوئی پھیپھڑے کا مسئلہ ہے تو اس کو یہ علامات ہو سکتی ہے، اگر اس کو گردے کا مسئلہ ہے تو یہ علامات، اگر مثانے کا مسئلہ ہے تو یہ علامات ہو سکتی ہے، اگر اس کو جوڑوں کا مسئلہ ہے تو یہ علامات ہو سکتی ہے۔ اب اس بندے نے کیا کیا، وہ کتاب پڑھی، اس کتاب میں ہر بیماری کی علامات لکھی ہوئی تھی، اگر آپ کے جسم میں یا آپ کو یہ علامات نظر آئے تو سمجھو آپ اس بیماری کے پیشنٹ ہیں، آپ اس مرض میں مبتلا ہیں، آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ جب اس بندے نے وہ کتاب پڑھی تو اس کو لگا کہ یار میرے میں تو اتنی بیماریاں ہیں، میں تو بیماریوں کا گھر بن گیا ہوں، اس نے کہا میں تو ایک ہاسپٹل بن گیا ہوں۔ تو یہ اس بندے کی کہانی ہے جو ہم نے سب نے تقریباً پڑھی ہوئی ہے، اگر نہیں پڑھی تو یہ آپ نے بھی سن لیا۔ اب جب آپ مارکیٹنگ دیکھتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں، بہت ساری کمپنی کے آپ ایڈز دیکھتے ہیں، ان ایڈ سے کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں ایڈ تو ہر جگہ چل رہے ہیں میرے بھائی، آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، سبھی یوز کرتے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو آپ یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اب آپ موبائل یوز کرتے ہیں، اب موبائل میں آپ کو ہر ایپس پہ بار بار ایڈز نظر آتے ہیں، بار بار ایڈز نظر آتے ہیں، بار بار ایڈز نظر آتے ہیں۔ اب وہ ایڈز مختلف ٹائپ کے ہیں، وہ چیزوں کے بارے میں ہو سکتے ہیں، وہ ہیلتھ کے بارے میں ہو سکتے ہیں، وہ بزنس کے بارے میں ہو سکتے ہیں، وہ مختلف ہے، ہر چیز کی ایڈ چل رہی ہے، تقریباً ہر چیز کی ایڈ چل رہی ہے، کوئی اب چیز ایسی رہ نہیں گئی جس کے بارے میں ایڈ نہیں چل رہی۔ اب وہ ایڈ کے سے دیکھ دیکھ کے ہمارے مائنڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں آپ کو نا ہمیں تھوڑی سی سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے، ہمیں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، جس طرح ہم کہتے ہیں ہمیں ٹریپ میں نہیں پھنسنا چاہیے، ہمیں ایک جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ یہ کسی قسم کا آپ ٹریپ کہہ سکتے ہیں، یہ قسم کا جال کہہ سکتے ہیں، یا میں تو اس کو یہ سمجھوں گا اگنورینس ہے، یہ جہالت ہے، یہ ہماری جہالت ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اب ایک بندے کو علم ہے، جس بندے کو پتہ ہے کہ یار یہ ساری کی ساری کمپنیاں ایڈز دکھانے کے لیے، اپنی چیزیں بیچنے کے لیے مارکیٹنگ کرتی ہیں، پروموشنز کرتی ہیں، تو مجھے جو لگا کہ یہ انتہائی ضروری ہے میں وہی کام کروں گا، مجھے جو لگا کہ یار یہ ضروری نہیں ہے وہ میں نہیں کروں گا، کسی بھی صورت نہیں کروں گا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں یہ کام نہیں کروں گا جب تک مجھے خود کو نہیں لگا کہ یار مجھے ضرورت ہے۔ اب دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک چیز انتہائی ضروری ہے، آپ وہ لے کے آئیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے یہ انتہائی چیز ضروری ہے، وہ لے کے آئیں، آپ کو لگتا ہے اپنی بیوی کے لیے، اپنے فیملی ممبرز کے لیے، والدین کے لیے، امی ابو کے لیے انتہائی چیز ضروری ہے، وہ لے کے آئیں، وہ ضرور لے کے آئیں، آپ کے کچن کے لیے، آپ کے ڈیکوریشن کے لیے، آپ کی گھر میں ایسیسریز ہیں استعمال کے، آپ کو لگتا ہے جو انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کون سی چیزیں ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، خوراک کھانا ہے
اس کے لیے گزارا نہیں ہے، بھی کو تو کھانا ہی کھانا ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے ضروری ہیں، وہ تو پہننے ہی پہننا ہے۔ اب اس کے علاوہ ہمیں گھر میں کچھ استعمال کی ہمیں چیزیں چاہیے، وہ انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح چھری ہمیں چاہیے کہ جس کے ہم فروٹ کاٹ سکیں، ہاتھ سے تو ہم ناخن سے تو کاٹ نہیں سکتے، اس کے لیے ہم اس کی وہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اب اس کے علاوہ جو چیزیں کچھ آتی ہیں اسیسریز میں، اس اسیسریز میں جس کو ہم لگژریز میں آتی ہیں، دیکھیں 2-3 چیزوں کو فرق کو آپ کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ایک چیز انتہائی ضروری جس کو ہم نیڈز کہتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، کچھ چیزیں ہماری ضرورت ہے۔ ایک اچھا گھر ہماری ضرورت ہے، ایک صاف ستھرا بیڈ ہماری ضرورت ہے، ایک اچھا کوالٹی کا کھانا ہماری ضرورت ہے، ایک اچھا کپڑا ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہماری ضرورت ہیں۔ اب ضرورت سے ہٹ کے آتا ہے اور جس کو آپ کہتے ہیں لگژری جس میں آپ تھوڑا سا سکون محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں کھانا ہماری ضرورت ہے، اب بہت اچھا کھانا رچ ود نیوٹرینٹس جس میں بہت اچھی غذائیت ہو، یہ ہماری آتا ہے خوبصورتی میں، یہ ہماری آتا ہے بہت اچھی فٹنس میں، وہ تھوڑی سی ایک سٹیپ آگے کی بات ہے۔ اب دیکھیں جس طرح ایک گھر میں ہمیں ایک پنکھا چاہیے، اے سی چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اب اے سی بہت اعلیٰ اچھی کمپنی کا ہونا چاہیے، اور آپ کے کمرے میں بھی اے سی ہونا چاہیے، آپ کے ٹی وی لان میں بھی اے سی ہونا چاہیے، آپ کے ڈرائنگ روم میں بھی، ہر جگہ پہ اے سی ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی لگژری میں آ جائے گا، جس کو آپ سہولت کہتے ہیں، فیسلٹیز کہتے ہیں۔ پھر ایک چیز ایسی ہے جس طرح کپڑے اچھے ہیں، آپ کو کپڑے جسم کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے چاہیے۔ اب ایک ہے ایک 5,000 والا آپ کو ڈریس چاہیے، ایک آپ کو 20-30-50,000 والا ڈریس چاہیے، یہ آپ کی تھوڑی سی آ جائے گا لگژریز میں، جس کو آپ کہتے ہیں تھوڑی اور مزید سہولت میں آ جائے گا۔ اور ایک چیز ہے کہ آپ کے ایک گھر میں استعمال کے لیے چیز چاہیے، وہ اگر سستی آتی ہے آپ کو اس میں کوالٹی چاہیے، وہ لگژریز میں آ جائے گا۔ اب ایک تیسرا سٹیپ ہے جس کو آپ تعیشات کہتے ہیں، ایلیٹ کلاس، لگژری سے بھی ایک سٹیپ آگے، لیئر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ جس کو تعیشات کہتے ہیں۔ ایک تو سہولت ہے نا، سہولت سے آگے درجے تعیشات، کہ آپ کا اگر یہ ڈریس ہے یہ 5,000 کا ہے، یہ 50,000 کا بھی نہیں چلے گا، اب بہت اعلیٰ دنیا کے مشہور ترین برانڈ کا ہونا چاہیے۔ اب دوسرا آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر کافی نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود ہونی چاہیے جو کہ ایک امیر ترین گھر میں ہوتی ہے، یا ایک انتہائی ایلیٹ گھر میں ہوتی ہے۔ اب آپ کو کھانا آپ کو وہ چاہیے کہ ہر چیز کو دھیان سے، ہر چیز کو چیک کر کے، ہر چیز کو بالکل ٹیسٹ کر کے وہ آپ کو ملنی چاہیے۔ آپ گاڑی ہے، گاڑی آپ کی ایک ضرورت ہے، اب گاڑی آپ کو 4 گاڑیاں چاہیے، ایک آپ کو گھر فیملی کے لیے چاہیے، ایک آپ کو اپنے آفس کے لیے چاہیے، ایک آپ کو اپنی ایونٹس کے لیے چاہیے، ایک آپ کو گھومنے پھرنے کے لیے جب آپ کبھی ٹرپ پہ جائیں، لانگ ٹرپ پہ آپ کو چاہیے، 4 گاڑیاں چاہیے آپ کو۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، تعیشات سے بھی آگے بڑھتی ہیں، پھر آپ اور لگژریز میں آتی ہیں۔ آپ کو ایک گھر نہیں چاہیے، آپ کو ہر شہر میں گھر چاہیے، ہر بڑے شہر میں گھر چاہیے، جس طرح لاہور میں چاہیے، کراچی ملتان میں چاہیے، اور ایک آپ کو کراچی میں چاہیے، ایک آپ کو ہنزا ویلی میں چاہیے، کشمیر میں چاہیے، آپ کو گلگت بلتستان میں آپ کو گھر چاہیے۔ پھر یہاں نہیں بات رکتی، آپ کو ایک دبئی میں چاہیے، ایک آپ کو UK میں چاہیے، ایک آپ کو جاپان میں چاہیے، ایک امریکہ میں چاہیے آپ کو، اس طرح آپ کو آسٹریلیا میں چاہیے۔ اس طرح آپ کہتے ہیں کہ میرا ہر تقریباً ملک میں گھر ہو، گاڑیاں ہو۔ یہ پھر آپ جتنا بڑھاتے جائیں، جس طرح کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالتے جائیں اتنا میٹھا ہوتا جائے گا۔ کچھ چیزیں ہیں ہماری ضرورت کے درجے میں، اب ضرورت سے آگے پھر سہولیات ہیں، پھر تعیشات ہیں، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایلیٹ کلاس میں ہم نے جانا۔ یہ دیکھیں جب انسان کے اگر پاس پیسے ہوں تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس بڑا گھر ہے، بڑے کمرے ہیں، اس میں تو چیزیں رکھنے کے لیے جگہ ہی بہت ہے۔ اب اس کے پاس کچن ہے، کچن بھی بہت بڑا ہے، اب اس نے ہر چیز بالکل اعلیٰ کوالٹی کی رکھی ہوئی ہے، ہر چیز کے لیے اس نے ایک الگ مشین لی ہوئی ہے، وہ الگ بات ہے۔ ایلیٹ میں دیکھیں ہمارے جو میڈیوکر لوگ ہیں نا، سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ہے، سب سے بڑا پرابلم ان کا ہے کہ وہ ایک تو میڈیوکر ہیں، ایک وہ اپنے کو میڈیوکر سمجھتے نہیں ہیں ہمارا، اور ایک جو غریب ہے وہ ایک تو غریب ہے، ایک اوپر سے غریب سمجھتے نہیں ہیں ان کو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ تکلیف ہے، الجھن ہے، ان کو ایک چبھن ہے، ان کو ایک کانٹا ہے کہ ہم غریب ہیں، ہم کسی بھی صورت اپنے آپ کو امیر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ماڈریٹ میں اپنے کو دکھانا چاہتا ہے۔ جو ماڈریٹ والا ہے وہ اپنے کو بزنس کمیونٹی میں دکھانا چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ سارا کھیل ہے دکھاوے کا۔
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے گھر میں جو رکھی ہوئی ہیں وہ صرف دکھانے کے لیے رکھی ہیں، جس کو ہم شو پیس کہتے ہیں، کہ کوئی آ کے دیکھے گا اور تعریف کرے گا۔ اگر کوئی آ کے دیکھے اور تعریف نہ کرے پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یار تو چنگا بندہ ہے یار، میں چیز لے آ کے رکھی ہے تو ویکھے ہی نہیں، تو تعریف ہی نہیں کی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بھی یار یہ ہم نے چیز لا کے رکھی ہوئی ہے اور آپ اس کو دیکھیں، اس کی تعریف کریں، پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف ہو۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم جس فیس میں ہیں یا جس فائنینشیل کنڈیشن میں ہیں، ہم ویسا دکھنا نہیں چاہتے۔ ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کو تھوڑا سا اپر لیول پہ دکھائیں، ہم اپنے کو تھوڑا سا بہتر شو آف کروائیں۔ اس کے لیے ہم سارا کرتے ہیں، اس کے لیے ہم دکھاوے کے لیے بہت سارے ڈریسنگ لیتے ہیں، دکھاوے کے لیے ہم ڈیکوریشن رکھتے ہیں، دکھاوے کے لیے ہم دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ آپ کی ضرورت ہے تو آپ وہ اچھی چیز لیں گے، آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اچھی چیز جو آپ لیں گے وہ دکھنے میں بھی اچھی لگے گی، وہ کوئی دیکھے گا اس کو بھی اچھی لگے گی، وہ اس کی تعریف بھی کرے گا۔ لیکن ایک چیز کو لینا ہی صرف اس مقصد کے لیے کہ یار صرف لوگ دیکھیں اور اس کی تعریف کریں، وہ پھر آپ کی جو ضرورت ہے وہ سیکنڈری ہوتی ہے۔ پرائمری چیز کیا ہوتی ہے؟ دکھانا، شو آف کروانا، خوبصورتی۔ اب اس طرح ہم نے کیا کیا، ہم نے گھروں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیر ضروری ہیں۔ اب ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم نے غیر ضروری چیزوں سے ہٹنا ہے، غیر ضروری چیزوں سے ہٹنا ہے، ضروری چیزوں کی طرف جانا ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اب جس چیز کی ہمیں خوراک کی ضرورت، دیکھیں آپ ایڈز دیکھتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی، ایڈز آپ دیکھتے ہیں، ایڈز دیکھ دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے۔ جس طرح اے مین ہو واز اے ہاسپٹل، ایک بندے کو لگتا تھا کہ میں ایک ہسپتال ہوں، کہ وہ اس کو بیماریاں دیکھ دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ ساری بیماری میرے میں بھی ہے۔ جب آپ ایڈز دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، آپ تو ایک ایڈز دیکھ رہے ہیں موبائل پہ، ایک ایڈز آپ فون موبائل پہ دیکھ رہے ہیں نا، آپ ایک آپ ایڈ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ایل سی ڈی پہ، ایل سی ڈی پہ آپ ایڈ نظر آ رہی ہے۔ دوسری جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، بازار میں جب آپ چوک پہ سگنل پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو ایک ایڈ آپ کو وہاں پہ سائن بورڈ نظر آ رہا ہے۔ اب آپ نے کہا یار یہ چیز تو میں نے موبائل میں دیکھی ہے۔ اب ان کے پاس تو مارکیٹنگ کے ٹول اچھے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ کہاں سے گزر رہا ہے اور اس کو کیا ایڈ دکھانی ہے۔ اب جس ایریا میں رہ رہا ہے، جس طرح لاہور میں کسی ایلیٹ کلاس کی وہ اس میں ٹاؤن میں رہ رہا ہے، جس طرح ڈی ایچ اے میں رہ رہا ہے، ماڈل ٹاؤن میں رہ رہا ہے، جوہر ٹاؤن میں رہ رہا ہے، بحریہ میں رہ رہا ہے، اب اس کو لگتا ہے وہ اس ایریا میں موو کر رہا ہے۔ اب جو ڈی ایچ اے میں وہ ڈی ایچ اے میں جو ایڈ چلتی ہے وہ اور ایڈ ہوتی ہے، جو لاہور میں اقبال ٹاؤن میں ایڈ چلتی ہے وہ اور ایڈ ہوتی ہے، اور جو دوسرا مار روڈ پہ چلتی ہے وہ اور ایڈ ہوتی ہے، جو ملتان روڈ پہ چلتی ہے وہ اور ایڈ ہوتی ہے۔ اس طرح ساہیوال میں اور طرح کی ایڈ چلتی ہے، ملتان میں اور طرح کی ایڈ چلتی ہے، کراچی میں اور طرح کی ایڈ چلتی ہے۔ مارکیٹنگ کمپنی کو، ایڈز والی کمپنی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ کون سی ایڈ دکھانی ہے۔ اب جب آپ ایک چیز موبائل فون میں دیکھی، آپ نے سگنلز پوائنٹ پہ دیکھی، پھر آپ اپنے کالج یونیورسٹی میں گئے، کالج یونیورسٹی کے بورڈ پہ آپ نے باہر وہ اسکول کے بورڈ پہ دیکھی، پھر آپ کالج میں انٹر ہو گئے، پھر آپ اپنے اسکولز میں بات کرتے ہیں، اسکولز میں آپ نے کالج یونیورسٹی میں اپنے ٹیچرز کو وہ چیز پہنے ہوئے وہ استعمال کرتے ہوئے دیکھ لی۔ پھر آپ نے کیا کہ آپ بازار میں گئے ہیں، اب بازار میں تو صاف ظاہر بازار تو ہے ہی مارکیٹنگ، بازار تو ہے ہی ایڈورٹائزمنٹ، آپ نے وہاں وہ چیز دیکھی۔ تو اور اس کے علاوہ آپ کھیلنے کے لیے گئے، جب آپ کھیلنے کے لیے گئے آپ نے گراؤنڈز میں وہ چیزیں دیکھی۔ آپ جب کوئی بھی میچ دیکھتے ہیں، بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں کرکٹ کے، فٹ بال کے، یا اور دوسرے ایڈز ہوتے ہیں، آپ پلیئرز کو وہ دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یار اچھا یہ پلیئرز یہ چیز یوز کرتا ہے، یار کمال ہے، میں تو اس کو بہت پسند کرتا ہوں۔ جس پلیئر کو وہ پسند کرتا ہے، اگر وہی پلیئر اس کو وہ چیز دکھا رہا ہے وہ اس سے موٹیویٹ ہوتا ہے۔ ایک وہ ڈرامہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا یار یہ ڈرامے میں بھی اس کی چیز آ رہی ہے، ایک ماڈل نے وہ چیز دکھائی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے وہی چیز اس کو نظر آ رہی ہے۔ اب یہ پورا کا پورا جال رچا ہوا ہے، جس کو آپ ٹریپ کہہ لیں یا جس کو آپ کہہ لیں اپنی جہالت کہہ لیں۔ آپ کی جہالت ہی ہے نا کہ آپ کو لگنے لگ گیا ہے کہ آپ مینٹلی طور پر جس طرح کہتے ہیں ہیپنوٹائز ہو جاتا ہے۔ ہیپنوٹائز ہونا بیسیکلی کیا ہے؟ ہیپنوٹائز ہونا تو یہی ہے نا کہ آپ ایک چیز کے سحر میں مبتلا ہو گئے اور آپ اس چیز کے سحر سے نہیں نکل رہے۔ ہم بیسیکلی اس غیر ضروری چیزوں کے سحر میں مبتلا ہے۔ غیر ضروری چیزیں جو مارکیٹنگ ایڈ شو آف نظر آ رہا ہے، چمک نظر آ رہی ہے، رنگینی نظر آ رہی ہے، کلرفل چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے سحر میں مبتلا ہے۔ اس سحر کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں، چیزوں میں کلر نظر آتا ہے، وہ ڈائنامک نظر آتی ہیں، ان میں ملٹی کلرز نظر آتے ہیں، وہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔
اب پھر ہمارا دل کرتا ہے ان چیزوں کو لینے کے لیے، اب ہم وہ چیزیں پھر خریدتے ہیں، وہ پھر ہم بار بار خریدتے ہیں، بار بار خریدتے ہیں، پھر وہ ان کو کمپنیز کو پتہ چل جاتا ہے اب یہ چیز چلنے لگ گئی ہے، پھر وہ اب دیکھیں کمپنیز چیزیں کیوں نئی نئی لے کے آتی ہے، کیوں اس میں ورائٹیز لے کے آتی ہے، اس کو انسانی سائیکالوجی کا پتہ ہے، انہوں نے بڑے بڑے سائیکالوجسٹ اسی لیے بٹھائے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے مائنڈ کی سائیکی کو سمجھیں کہ ایک انسان ایک چیز سے تھوڑی دیر میں بور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے بہت ساری مارکیٹنگ میں چیزیں ایسی دیکھی ہیں کہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے وہ چیز آ رہی تھی، اب وہ چیز آ نہیں رہی، وہ کیا کہتے ہیں یار یہ اولڈ فیشن ہو چکا ہے، اب یہ نئی آئی ہے، یہ ٹرائی کریں۔ ہم کہتے ہیں اچھا میں پرانی چیز کو فالو کر رہا تھا، میں پرانی چیز دیکھ رہا تھا، اچھا یار مجھے تو نیا ہونا چاہیے، مجھے تو اپڈیٹ ہونا چاہیے، چلو یار مجھے نئی لا دو۔ وہ اس کو کہتے ہیں یہ سیزن کی نئی چیز آئی ہے، یہ مارکیٹ میں نیا ٹرینڈ آیا ہے، آج کل یہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا نہیں لوگوں کو، یار یہ تو اس کے تو 100 پیس بک چکا ہے، یار اس کے تو 10,000 پیس بک چکے ہیں، اب اس کو آئے کو بھی تقریباً اب 10 دن ہو گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا میں 10 دن پیچھے ہوں، وہ نئی چیز کو ٹرائی کرتا ہے، چاہے وہ چیز پہلے مارکیٹ میں ہو ہی نہ، اس طرح کی بھی چیز نہ ہو، اس کا پرانا ورژن بھی نہ ہو، اچھا یہ نئی چیز آئی ہے، وہ اس کو ٹرائی کر لیتا ہے، وہ پھر جا کے دیکھتا ہے یار یہ تو میری چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اس طرح مارکیٹ میں اب دیکھیں جب آپ بازار میں جاتے ہیں نا، انہوں نے چیز اتنی ہائٹ پہ رکھی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کتنی ہائٹ پہ چیز رکھنی ہے، کہاں رکھنی ہے، کس کلر میں رکھنی ہے، کس کمبینیشن کے ساتھ رکھنی ہے، کس چیز کے ساتھ رکھنی ہے، ان کو سارا پتہ ہے کیونکہ ان کا کام ہی دیکھیں بزنس جو ہوتا ہے نا، بزنس آپ کو پتہ ہے جو بزنس کرتے ہیں، بزنس کا تو مقصد ہی ہے ٹو ارن مور پروفٹ، کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ کی سیل کو بڑھائیں۔ کمپنیز نے ٹارگٹ رکھے ہوتے ہیں، ایون کہ جو میڈیسن کمپنی ہے، میڈیسن کمپنیوں میں تو سب سے زیادہ ٹارگٹ رکھے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے اتنی میڈیسن سیل کرنی ہے، ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کوئی بیمار ہے نہیں بیمار ہے، وہ اب تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیمار نہیں بھی ہیں تو آپ یہ میڈیسن کھائیں تاکہ آپ بیمار نہ ہوں، جس کو آپ ویلنس کہتے ہیں، کہ وہ آپ کہتے ہیں بیمار ہونے سے پہلے کہ بیماری آئے نہ۔ اب وہ میڈیسن کمپنیوں کے ٹارگٹس ہیں، انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم نے 1 مہینے میں 10 کروڑ کی چیز سیل کرنی ہے، کسی کا 10-20 کروڑ کا ہے، کسی کا 1 ارب کا ٹارگٹ ہے، 1 بلین کا ٹارگٹ، ایک زونل میں ایریاز میں انہوں نے ٹارگٹ دیے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو سیل کرنا ہی کرنا ہے۔ اب انہوں نے پھر اب ایسا نہیں ہے کہ ضرورت کے حساب سے چیزیں بکتی ہیں، ایسا نہیں ہے، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو انتہائی ضرورت ہے تو آپ لیتے ہیں۔ دیکھیں ہیپنوٹائز ہونا تو وہی ہے نا کہ آپ کو لگے کہ آپ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہے، آپ اپنی مرضی سے چیزیں آرڈر نہیں کر رہے، آپ سے آرڈر کروائی جا رہی ہیں، آپ اپنی مرضی سے چیزیں خرید نہیں رہے، آپ سے چیزیں خریدوائی جاتی ہیں، آپ خود بائی نہیں کرتے، آپ سے بائی کروائی جاتی ہیں، آپ چیزیں لیتے نہیں ہیں، آپ سے چیزیں خود کہہ کے لوائی جاتی ہیں کہ آپ اس کو لیں، آپ اس کو خریدیں، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ دیکھیں ہمارا مقصد تو یہ کہ آپ اپنی مرضی سے کریں گا، آپ اپنی مرضی کے مالک ہوں، آپ کو لگے کہ یار یہ چیز میری ضرورت ہے میں یہ خریدوں، آپ اپنی مرضی کے مالک ہوں، پھر تو آپ جو مرضی چیز خرید جائیں، لیکن ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے کہ ہم نے چیز دیکھی ہماری مجبوری بن گئی، وہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ یار میرا سارا بجٹ آؤٹ ہو گیا، یہ میرا جی مجھے اس مہینے میں اب آخری جو سیلری پرسن کو ہوتا ہے کہ آخری 5 دن میرے لیے بڑے ٹف ہوں گے، آخری 10 دن آخری ہفتہ میرے لیے بڑا ٹف ہوگا، کیونکہ یار یہ میں نے چیز خریدنی نہیں تھی، بڑی غلطی کی ہے یار، بڑی غلطی کی ہے میں نے یار، یہ چیز خریدنی نہیں چاہیے تھی، اس کی تو ضرورت نہیں تھی مجھے، یہ ایک تو آن لائن، اب دیکھیں آن لائن چیز ہم آرڈر کرتے ہیں اس میں تو وہ کوالٹی بھی نہیں ہوتی، جب وہ چیز آتی ہے ہمارے پاس اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں بھی دیکھیں کوالٹی ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے، آن لائن چیز آپ کچھ دیکھتے ہیں گھر میں کچھ آتی ہے، یہ اپروکسیمیٹ ہر بندے کے ساتھ ایک دفعہ تو یقیناً یہ ہوا ہے، اب وہ چلو اچھی چیزیں آنے لگ گئی ہوں گی اس کو، لیکن اس کو لگتا ہے کہ یار یہ چیز چاہے میں نے جو دیکھی تھی وہی ہے، چاہے جو چیز تصویر میں تھی وہی ہے، چاہے جو میں نے آرڈر کی تھی وہی ہے، لیکن اب مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب اس کو وہ سیل بھی نہیں کر سکتا، تو کوئی چیز اتنی چھوٹی ہے اس کو دوبارہ سیل بھی کیسے کرے گا، لیکن وہ اس کا بجٹ آؤٹ ہو گیا، اب وہ آخری 10 دن 15 دن اس کو بڑے مشکل سے گزارنے پڑتے ہیں کہ یار یہ میرا بجٹ آؤٹ ہو گیا، اب میں سیلری آئے گی کب میں نیکسٹ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ یار یہ میں نے غلط چیز آرڈر کر لی، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ آرڈر کرنا ہی غلط ہے، کہ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ آرڈر نہیں کرنی، اب آپ یہ چیز تو دوبارہ نہیں خریدیں گے، 100% نہیں خریدیں گے، لیکن کوئی اور چیز نئے ڈھنگ سے آ جائے گی، نئے طریقے سے آ جائے گی، ہم پھر وہ خرید لیں گے، یار یہ میں نے چیز خریدنی نہیں تھی، یار میرے سے یہ غلطی ہوگی،
میں یہ دوبارہ نہیں خریدوں گا، آپ پھر وہ خرید لیتے ہیں، آپ وہ خرید لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان کو پتہ ہے، مارکیٹنگ والی کمپنی کو، ایڈورٹائزمنٹ والی کمپنی کو، پروموشن والی کمپنی کو، ایڈ والی کمپنی کو، ان کو پتہ ہے کہ ایک بندہ ایک چیز ایک ہی دفعہ خرید سکتا ہے، دوسری دفعہ اگر ہم نے چیز سیل کرنی ہے نا تو اس نئے ڈنگ سے سیل کرنی پڑے گی، نئے طریقے سے، نئے وے سے، نئی پیکنگ کے ساتھ، نئے ڈیزائن کے ساتھ، نئے کلر کے ساتھ، نئے نام کے ساتھ، نئے ٹیگ کے ساتھ۔ اب وہ نئے ٹیگ کے ساتھ آتی ہے، آپ کہتے ہیں یار میں نے وہ دوسری چیز آرڈر کی تھی، یہ تو اور ہے، یہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ یار آپ بیسک چیز کو سمجھے نا، آپ فنڈامنٹل کو سمجھے، آپ بنیادی چیز کو سمجھے، پرائمری چیز کو سمجھیں۔ پرائمری بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے ضرورت کے درجے میں رہنا ہے، جو ضرورت کی چیز ہے وہی خریدنی ہے۔ اب یہ اس پہ ہم اتنی ڈیٹیل سے بات کیوں کر رہے ہیں کہ ہماری لائف میں ہم بہت سارا وقت ان چیزوں کو خریدنے کے لیے لگاتے ہیں، ان چیزوں کو خریدنے کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے ہماری لائف میں۔ اب دیکھیں، آپ سارا دن محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، آپ اتنی جاب کر رہے ہیں، آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، یار اتنی محنت سے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور ایک فضول چیز کو خریدنے میں لگا دیتے ہیں۔ آپ اتنی محنت سے وہ پیسہ کماتے ہیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس چیز میں لگاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بندہ پیسے اکٹھے کرتا ہے، بیوی لگائے، عورتیں لگائیں، وہ الگ بات ہے، ان کا تو بندے کا کام کمانا ہے، عورتوں کا کام ہے لگانا، یہ ٹھیک ہے، آپ کی عورتیں لگائیں وہ ٹھیک ہے، آپ نہ لگائیں۔ اب یہ عورتوں کے لیے بھی، عورتیں بھی تھوڑا سا اس چیز کا خیال کریں کہ آپ کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ آپ بھی وہی خریدیں۔ عورتیں بھی بعض دفعہ اکثر چیزیں خرید لیتی ہیں، یار یہ میں نے، فیمیل بھی کہتی ہیں کہ یہ چیز مجھے نہیں خریدنی چاہیے تھی، اس کی چیز کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ فیمیلز کے لیے بھی یہ ہے، سب کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کو لگے۔ اب فیمیل میل میں اس میں ہم امتیاز نہیں کرتے، اس میں ہم فرق نہیں کرتے، لیکن ہم سب اوورال سب کے لیے بات کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے، عورتوں، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے، کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے نا وہ ہمیں لینی چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کو ہم، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے وہ ضروری چیز ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں کمپلسری، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ اشد ضروری ہے، وہ آپ چیز ضرور لیں۔ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ چیز ضرور لیں۔ آپ بیمار ہیں، وہ میڈیسن ضرور لیں۔ آپ کو اگر وہ ایک انجری ہوئی ہے، آپ اس کے لیے کچھ بھی آپ نے اکوپمنٹ لینا ہے، اس کے لیے ضرور لیں۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ اس کے لیے ضرور لیں۔ آپ نے اپنی ڈریس لینی ہے، شاپنگ، اپنے کسی ایونٹ پہ جانا ہے، آپ ضرور لیں۔ کسی فنکشن میں جانا ہے، آپ وہ ضرور ڈریس لیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ وہ ضرور کریں۔ جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ ضرور کریں۔ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹرائی میں اس کو نہ کریں۔ اب دیکھیں، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا پیسہ کماتے ہیں، وہ اس میں لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم پیسے اس لیے کماتے ہیں تاکہ ہم لگائیں، تاکہ ہم چیزیں خریدیں۔ کچھ لوگوں کا موٹیو ہی یہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں پیسہ کماؤں تاکہ لگاؤں، پیسہ کماؤں تاکہ لگاؤں، اور لگاؤں بھی ان چیزوں میں جو فضول چیزیں ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بہت سارا پیسہ کماتے ہیں، آپ کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، یہ بالکل ہی الگ بات ہے۔ ایک بندے کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، وہ لگائے، ضرورت کے درجے میں تو لگائے۔ اب جس کے پاس پیسے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ فضول چیزوں میں بھی لگائے تو اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ اور بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جو میڈیوکر ہیں، جو اپنا بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، ان کو تو چاہیے کم سے کم وہ نہ کریں۔ اور جو ایلیٹ کلاس کے ہیں، جو کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہی بڑا ہے، انا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے میرے پاس کہ میں اگر ان چیزوں میں لگاتا بھی رہوں مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، میں 10-20 لاکھ روپیہ مہینے کا کماتا ہوں، اگر میں 40-50 ہزار، لاکھ، 2 لاکھ ان چیزوں میں لگا دوں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں مہینے کا 2-4 کروڑ لگاتا ہوں، میں اگر 5-10 لاکھ ان چیزوں میں لگا دوں تو فرق نہیں پڑتا۔ میں مہینے کا 10-15 کروڑ کماتا ہوں، اگر 1-2 کروڑ اس میں لگا دوں تو فرق نہیں پڑتا۔ میں مہینے کا 1-2 ارب کماتا ہوں، میں اگر 1 کروڑ 2 کروڑ ان چیزوں میں لگا دوں اس کو فرق نہیں پڑتا۔ بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ اگر اسپرچولی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر آپ اپنے مینٹل پیس کو دیکھیں، اگر آپ تھوڑا مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سے اخلاقیات کے درجے میں دیکھیں، اگر آپ اس کو اس سینس میں دیکھیں کہ آپ کی لائف کا جو ٹائم ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ آپ نے لائف میں صرف یہ چیزیں خریدنی ہیں، آپ نے لائف میں صرف چیزوں کے لیے ساری ایفرٹ کرنی ہے، چیزوں خریدنے میں ہی سارا ٹائم لگانا ہے۔ بھئی آپ یہ دیکھیں، اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ آپ نے اگر پیسہ اتنا کمایا ہے تو وہ غیر ضروری چیزوں کو خریدنے میں لگانا ہے، غیر ضروری چیزوں کے استعمال میں لگانا ہے۔ آپ نے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کب کرنی ہے، پرسنل امپرومنٹ کب کرنی ہے، اپنی ذات کے عرفان کو کب کرنا ہے، اپنی ذات کو کب پہچاننا ہے۔
اس مالک کی یاد میں کب ٹائم لگانا ہے، اس مالک کی عبادت میں کب ٹائم لگانا ہے، اس مالک کی پہچان میں کب ٹائم لگانا ہے، اپنے انر پیس کے لیے آپ نے کب کام کرنا ہے، اپنی روح کو کب پہچاننا ہے، آپ نے اپنے انر پہ کب کام کرنا ہے، آپ نے اپنے پہ کب کام کرنا ہے۔ یہ تو مان لیا، یہ میں لیڈ کلاس کی بات کروں جو کہتا ہے میرے پاس پیسہ بہت ہے۔ غریب بندہ جو ہے اس کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے نا، کہ اس کی ضروری چیزیں اس کی طرف اس نے جانا ہے، کہ وہ ضروری چیزیں پہلے پوری کرے پھر ان چیزوں کی طرف جائے۔ اب ضروری چیزوں تو پوری نہیں ہو رہی، ان کی طرف جا رہا ہے، اس کے لیے وہ پریشان ہے۔ وہ ایلیٹ کلاس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ میڈیوکر کی بات نہیں ہے، میڈیوکر کو تو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے، ماڈریٹ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ایلیٹ بندہ جو کہہ رہا ہے، جو بہت سارے پیسے کما رہے ہیں، پیسے والا رچ پرسن جس کو ہم امیر لوگ کہتے ہیں، یا جس کو ہم انڈسٹریل لوگ کہتے ہیں، جس کو ہم ملٹی نیشنل کمپنی کے اونرز کہتے ہیں، ان کے لیے یہ کہ آپ نے ان جس کو ہم کہتے ہیں گھٹیا یا شدر چیزیں جو لگانی ہیں، گھٹیا کم درجے کی چیزوں میں لگانا ہے، کم درجے کی چیز ہے نا، کہ آپ غیر ضروری چیزوں میں اپنا وقت، گندی چیزوں میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، فضول چیزوں میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، نچلے درجے کی چیزوں میں، لوور کلاس جس کو کہتے ہیں آپ لوسٹ، آپ چپ جس کو کہتے ہیں چیپ، انتہائی لوور کلاس کی چیزیں، لوور کلاس کے چیزوں میں آپ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں۔ آپ کا دیکھیں ایلیٹ کلاس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، امیر آدمی کے لیے یہ کہ آپ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کا پیسہ، آپ کے لیے، آپ کے پاس پیسہ تو بہت ہے، آپ کے لیے ٹائم امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے ٹائم جو ان چیزوں کو دیکھنے میں، ان چیزوں کو خریدنے میں، ان چیزوں کو برتنے میں، استعمال کرنے میں، وہ ٹائم لگانا۔ آپ وہی ٹائم اپنی ذات کی پہچان، اپنی ذات کے عرفان، آپ اپنے انر پہ، اپنی سیلف ڈیولپمنٹ، پرسنل امپرومنٹ پہ، ذکر و عبادت میں آپ لگائیں اپنا ٹائم۔ یہ ٹائم آپ کا بہت قیمتی ہے۔ آپ اسپرچول کہتے ہیں ایک حقیقی آدمی، حقیقی امیر وہی بندہ ہوتا ہے جو جب پیسہ حاصل کر لے تو اس کی بعد وہ سفر یا یاترا وہ شروع کرے اپنے انر کی طرف۔ کیونکہ انسان جو پیسہ ہے نا وہ کس لیے کماتا ہے؟ پیسہ اس لیے کماتا ہے نا کہ تاکہ میں اس لیول سے اوپر اٹھ جاؤں کہ میں چیزوں کی ضرورت پوری کرنے کی طرف میرا دھیان نہ جائے، میں چیزیں جب ساری پوری کر لوں، ضرورتیں ساری پوری ہو جائیں۔ دیکھیں انسان کی 2-3 ضرورتیں ہیں نا، جس طرح انسان فوڈ کی ضرورت ہے، دوسرا سیکس کی ضرورت ہے، انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، سیکس کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس کو جسم کی ضرورت ہے، جسم فوڈ آگے نا، جس طرح ہم کہتے ہیں خوراک، کپڑا، مکان، یہ چیزیں پوری ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کی وہ دوسری ڈیزائر بھی پوری ہوگی، بچے بھی ہوگے، وہ بھی ڈیزائر پوری ہوگی، پیسے آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں، آپ کی وہ ضرورت بھی پوری ہوگی۔ اب تیسری ضرورت اس کے بعد محسوس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی روح کی ضرورت، آپ کی روح کی ضرورت پیسہ نہیں ہے، آپ کی روح کی ضرورت چیزیں نہیں ہیں، آپ کی روح کی ضرورت کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آپ اس کی تلاش کریں گے، اس کے لیے آپ سفر کریں گے، وہ ضروری ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے، ہم سبھی کو یہی چاہیے، پہلے تو ہمیں کوشش کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے، جسم کی ضرورت ہے وہ اپنی پوری کریں، جسم کی ضرورت جو خوراک کے ذریعے کر سکتے ہیں، دوسری آپ ڈیزائر پوری، خواہش اپنی پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی روح کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ پیسوں سے پوری نہیں ہوگی، ہاں پیسوں کے بعد پوری ہوتی ہے، پیسوں سے بعد اس طرف سفر ہوتا ہے، اس طرف رخ ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، کچھ غریب لوگ بھی یا کچھ میڈیوکر لوگ بھی یا ایسے لوگ جو اپنا گزر بسر کے ساتھ ہی اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، کیونکہ ان کی پریورٹی میں یہ شامل ہے۔ اب ہم تو صاحب ذرا، ہم تو وہ جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ ہم چیزوں کی طرف جاتے ہیں، پھر انسانوں کی طرف ہم جائیں گے، پھر ہم اپنے آئیڈیاز کی طرف جائیں گے، پھر ہم چوتھا جو ہم نے اس کی بات ہم نے پہلے نہیں کی، 3 ٹائپ کی بات کی، چوتھا ٹائپ یہ ہے جو روح کی ضرورت کی طرف جاتا ہے، وہ روح پہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے عرفان کی کوشش، جس کو آپ مختلف نام دے دیں، وہ جس کو آپ کہتے ہیں نجات کہتے ہیں، سالویشن کہتے ہیں، نروان کہتے ہیں، موکش کہتے ہیں، انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، اس کو آپ کچھ بھی نام دے دیتے ہیں، وہ بہت سارے لوگ، بہت سارے مذہب میں، بہت سارے فرقوں میں اس کو مختلف نام سے دیا تھا، جس کو ہم کچھ لوگوں نے کہا ہے ذات کا عرفان، وہ جس کو کہتے ہیں اپنی پہچان، اس مالک کی پہچان، یہ جس کو ہم کہتے ہیں انر پیس، اندر کا سکون، اس کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے،
وہ ہم تبھی سفر کریں گے جب ہم ان غیر ضروری چیزوں سے اٹھیں گے۔ ابھی ان غیر ضروری چیزوں پہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان غیر ضروری چیزوں سے اوپر اٹھیں، غیر ضروری چیزوں سے اوپر اٹھ کے اس چیز کی طرف جائیں جس چیز کو حاصل کرنا مین مقصد ہے، جس چیز تک پہنچنا ہمارا مقصد ہے، جس چیز وہ دیکھیں وہ اس کو پہچان کرنے میں ہمیں ٹائم لگے گا، اس کو ہم نے پرکھنے میں ہمیں ٹائم لگے گا، ان سے ہم فارغ ہوں گے، فری ہوں گے، تبھی اس طرف جائیں گے نا۔ آپ کوشش کریں اپنی لائف میں جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنی لائف میں کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی پروفیشنل لائف میں ہے اپنی، کوشش کر کے اپنی ضرورتیں پوری کریں، ضرورتیں پوری کر کے جس کو تھوڑا شوق ہے کہ میں نے بڑی اچھی گاڑی لینی ہے، بڑا اچھا گھر بنانا ہے، اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں اداروں میں پڑھانا ہے، اپنے یہ میں نے حاصل کرنا ہے، وہ اس کے کوئی بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، وہ پورے کر لیں آپ۔ اس کے لیے آپ اپنی پوری جسمانی ذہنی طاقت لگائیں، وہ پوری کرنے کے بعد اس طرف آپ آئیں۔ اگر آپ اس طرف نہیں آتے تو آپ کی ساری محنت بیکار ہے، ساری محنت زیرو ہے۔ کیوں؟ ایک بندہ اپنی ساری زندگی صرف پیسہ کمانے میں لگا دے، اس بندے کی کیا زندگی ہے؟ ایک بندہ ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے لگا دے، اس کے لیے کیا زندگی ہے؟ ایک بندہ ساری زندگی صرف چیزوں میں لگا دے، اس کی کیا زندگی ہے؟ اصل زندگی یہ ہے کہ آپ اپنے کو پہچانیں کہ آپ کون ہے، ہو آر یو، آپ کون ہے، ہو آئی ایم، کہ میں کون ہوں۔ اپنی پہچان کرنی ہے۔ جب اپنی پہچان ہوگی، کہتے ہیں پہنچے ہوئے لوگ یا جو سمجھدار لوگ ہیں، یا جس کو آپ کہہ لیں کہ اس درجے پہ پہنچے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اپنی پہچان نہیں کرتے نا، آپ کو دوسرے کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ اپنے سے پیار نہیں کریں، آپ دوسرے سے پیار نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ اپنے کو نہ پہچانیں تو دوسرے کو نہیں پہچان سکتے۔ اگر آپ اپنی قدر نہیں کریں گے، دوسرے کی قدر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے کو نہیں جانتے، دوسرے کو نہیں جان سکتے، دوسرا کوئی بھی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنی روح کو پہچانیں گے، جب آپ اپنے کو پہچانتے ہیں، اپنے پہ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کو سکون بھی ملتا ہے، وہ سکون پھر بنٹتا ہے، وہ دوسروں کو بھی ملتا ہے۔ جب آپ اپنی پہچان کرتے ہیں، اس مالک کی پہچان بھی پھر آپ کو ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا مقصد ہی مین وہ ہے۔ تو آپ کوشش کریں ان چیزوں سے اٹھیں، غیر ضروری چیزوں سے اٹھ کے اس طرف مڑیں گے۔ بیسیکلی میرا اشارہ یا ہماری بات کرنے کا مقصد مین یہ تھا کہ ہم ان غیر ضروری چیزوں سے اٹھیں۔ ان غیر ضروری چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، ان کو اٹھنا کیا ہے؟ پہچاننا ہے۔ کہتے ہیں نا، جس طرح اندھیرے کمرے میں آپ جب روشنی لے کے جاتے ہیں تو اندھیرا یہ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں جانا، وہ خود بخود چلا جاتا ہے۔ چاہے صدیوں کا اندھیرا ہو، چاہے وہ سالوں کا اندھیرا ہو، وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ دیا لے کے جائیں گے، وہ اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ دیے کے سامنے، روشنی کے سامنے اندھیرا نہیں آ سکتا، ان کا آمنا سامنا نہیں ہو سکتا۔ تو جہالت جہاں پہ ہے، اگنورینس جہاں پہ ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے یہ چیز، آپ صرف اپنے کو جان لیں، پہچان لیں کہ مجھے ضرورت کس چیز کی ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میں نے وہی لینی ہے، پھر آپ کو ان کی ساری مارکیٹنگ کی، ساری ایڈورٹائزمنٹ کی، ساری ایڈز کی، ساری پروموشن کی کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر آپ ان سے انفلوئنس نہیں ہوں گے، اس کے اثر میں نہیں آئیں گے، اس میں اٹریکشن آپ کو اتنی نہیں رہے گی۔ پھر آپ کو ایڈ نظر تو آئیں گے لیکن اس میں اٹریکشن نہیں ہوگی۔ پھر آپ کو یہ سائن بورڈ نظر تو آئیں گے لیکن آپ کو ان میں اٹریکشن نہیں ہوگی۔ پھر آپ کو یہ بڑے بڑے جو انفلوئنسر ہیں، بڑے بڑے جو آپ کو ایکٹرز ہیں، وہ آپ کو نظر تو آئیں گے لیکن آپ پہ اثر نہیں ان کا ہوگا، آپ کو وہ اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے۔ پھر آپ کو وہ اپنی چیز سیل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے وہی چیز خریدنی ہے جس کی مجھے ضرورت ہوگی، اور وہ اسی چیز کو میں جب مرضی خرید سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کب خریدنی ہے۔ تو پھر آپ ان کے کہنے پر چیزیں نہیں خریدیں گے بلکہ اپنی مرضی سے چیزیں خریدیں گے، ہیں؟ اپنی مرضی کے جب آپ مالک بنیں گے، وہ کسی وقت بھی بن سکتے ہیں، کسی سٹیج پہ بن سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس ایلیٹ کلاس میں امیر ترین ہو کے آپ سمجھیں گے۔ اگر آج آپ سمجھ جائیں گے تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ اگر آج آپ سمجھ جائیں گے، اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ میری ضرورت کیا ہے، اب ضرورت کے درجے میں آئیں گے، پھر آپ جب ضرورت کے درجے میں آئیں گے نا، پھر آپ کی بہت ساری چیزیں سیٹ ہوں گی۔ کیسے؟ اس کی اگزامپل یہ ہے، جب آپ غیر ضروری چیزوں سے ہٹیں گے نا، پھر آپ غیر ضروری بولنا بھی بند کر دیں گے، پھر آپ غیر ضروری دیکھنا بھی بند کر دیں گے،
پھر آپ غیر ضروری سننا بھی بند کر دیں گے، پھر آپ غیر ضروری سفر بھی بند کر دیں گے، پھر آپ دیکھیں غیر ضروری چیزوں کی میں نے بات کی ہے، غیر ضروری جب چیزیں چھوڑیں گے نا، پھر غیر ضروری سبھی چھوٹ جائے گا، پھر آپ کی اسکرولنگ بھی، پھر آپ کی سوشل میڈیا پہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں، اسکرین ٹائم آپ کا ہے، موبائل یوز آپ کرتے ہیں، آپ فضول میں لوگوں کے ساتھ الجھتے ہیں، فضول میں لوگوں کو گالم گلوچ ہوتے ہیں، فضول میں لوگوں کے ساتھ الجھتے ہیں، وہ ساری آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یاری وہ بھی غیر ضروری ہے۔ غیر ضروری چیز پہ آج ہمارا فوکس تھا، غیر ضروری چیزوں کو ہم نے آج ڈسکس کرنا تھا، غیر ضروری سے چھٹنا ہے، ضروری کی طرف آنا ہے۔ پھر آپ کو پھر کھانا بھی آپ وہی کھائیں گے جو انتہائی ضروری ہے، کہ اتنا ہی کھائیں گے جو ضروری ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے، جس طرح ڈائٹیشینز کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جو ضرورت ہے وہ 1500 سے 2500 کیلریز کے درمیان ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ میری کتنی ضرورت ہے باڈی کو، میرے باڈی کو کتنے کیلریز کی ضرورت ہے۔ کیلریز کی چلو آپ کو حساب کتاب نہیں ہو، کسی کو پتہ ہے تو وہ اپنا حساب کر لے گا۔ ایک سائنٹسٹ کہتے ہیں، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، ڈاکٹرز حضرات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک بایو کلاک ہے۔ بایو کلاک وہ ہے کہ جب آپ کا پیٹ فل ہو جاتا ہے، آپ کا اسٹومک آپ کے مائنڈ کو سگنل دے دیتا ہے کہ بھائی اوکے، یہاں تک آپ کا پیٹ فل ہو چکا ہے، لیکن آپ کا مائنڈ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ابھی گزارا نہیں ہوا، پھر آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، مزے میں، سواد میں، آپ کے جیب کے چسکے میں، زبان کے چسکے میں، پھر آپ وہ زیادہ چیزیں کھاتے ہیں، اوور ایٹنگ ہوتی ہے۔ اوور ایٹنگ کی وجہ سے موٹاپا اور بہت ساری شوگرز، بلڈ پریشر اور بہت ساری بیماریاں آپ کو لگتی ہیں۔ تو جب آپ غیر ضروری سے ہٹیں گے، غیر ضروری کھانا بھی ختم ہو جائے گا، غیر ضروری آؤٹنگ بھی ختم ہو جائے گی، غیر ضروری جو ہوٹلنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ غیر ضروری سے ہٹنا ہے، غیر ضروری۔ ہمارے مذہب کی جتنے بھی مذہب ہیں ان سب کی یہی تبلیغ ہے، ان سب کی یہی کہنا ہے، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے اعتدال پسند ہونا ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ میانہ روی جتنا ضروری ہے، اعتدال بالکل سینٹر میں آنا ہے، نہ اس اتی میں جانا ہے یا اس ہم نے ایکسٹریم پہ جانا ہے، نہ اس ایکسٹریم اتی پہ جانا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نہ بالکل منیمم کرنا ہے، نہ بالکل میکسیمم کرنا ہے، بالکل درمیان میں۔ جتنا ضروری ہے اتنا کھانا، جتنا ضروری ہے اتنا بولنا، جتنا ضروری ہے اتنا دیکھنا، جتنا ضروری ہے اتنا شاپنگ کرنا، جتنا ضروری ہے وہی چیز خریدنا، جتنا ضروری ہے وہی دیکھنا، سننا، کھانا، یہ سارے جتنے ضروری ہے وہی ہم نے کرنا ہے۔ جتنا ضروری ہے، جو غیر ضروری کو چھوڑنا ہے، جتنی غیر ضروری چیزیں ہیں، جتنی غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں، بہت ساری ہم نے۔ اب آپ ایک اس کا پیرامیٹر بنا لیں، اس کو ایک کسوٹی سمجھ لیں کہ ہم نے غیر ضروری کو چھوڑنا ہے، جتنی غیر ضروری چیزیں ہیں، جتنی غیر ضروری شاپنگ ہے، جتنی غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا ہے۔ غیر ضروری آپ کی لائف میں کچھ بھی ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ جب اس کو ختم کریں گے تو آپ ضروری کی طرف آئیں گے، پھر آپ جب ضروری کی طرف آئیں گے آپ اپنی ہر چیز کی ضرورت کو دیکھیں گے، جسم کی ضرورت کو دیکھیں گے، اپنی روح کی ضرورت کو دیکھیں گے، اپنے مائنڈ کی ضرورت کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اس امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں گے۔ اس چیز کو آپ جب سمجھیں گے تو عمل خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا، جب سمجھ جائیں گے عمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔